اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ سید الاوصیاء حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علویہ کورس کے سلسلے کا یہ چھٹا درس اخلاق کے سبجیکٹ کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تواضع ہے۔ سب سے پہلے تواضع کا معنی جاننا ضروری ہے اور پھر آیات و روایات کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ تواضع اور متواضع شخص کے کیا فضائل ہیں، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ایک انسان کیسے متواضع بن سکتا ہے۔ جس انسان کا معاشرے میں جو معیار ہو، معاشرتی اعتبار سے انسان کی جو حیثیت ہو، اس کے معیار کے مطابق اس کا احترام کرنا اور اپنے بڑے پن کا اظہار نہ کرنا، یہ تواضع کہلاتا ہے۔ اور جو شخص اس صفت کے اوپر فائز ہوتا ہے اور اپنے اندر یہ صفت رکھتا ہے کہ معاشرے میں موجود افراد کی ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے معیار اور مقام کے مطابق ان کی عزت و احترام کرتا ہے، اور اپنے بڑے پن کا لوگوں کے اوپر اظہار نہیں کرتا کہ میں تو بہت بڑا پروفیسر ہوں، میں تو بہت بڑا رائٹر ہوں، میں تو بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا خطیب ہوں، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس انداز میں اگر وہ اپنی بڑھائی اور برتری لوگوں کے اوپر نہیں جتاتا تو ایسے شخص کو متواضع کہا جاتا ہے۔ تواضع ایک انسانی صفت ہے، ایک اچھی صفت ہے جو لوگوں کی توجہ، محبت اور احترام کو جذب کرتی ہے۔ اگر آپ سادہ انسان ہوں گے، اپنی بڑائی کو بیان کرنے والے نہیں ہوں گے، دیگر لوگوں کا احترام کریں گے، تو اس سے آٹومیٹیکلی دوسرے لوگوں کے اذہان میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور دیگر لوگ آپ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں گے اور آپ کی بات کو سنیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی اچھی صفت ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے جو آپ کی اتباع کرے اور پیروی کرے ان کے ساتھ تواضع، خضوع و خشوع اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کے اقوال کریمہ کا اگر انسان جائزہ لے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کریم صفت کی طرف بہت زیادہ رغبت دلائی گئی ہے، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد، آسمان پر ہر بندے کے دو موکل فرشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں دو فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ہر بندے کے اوپر موکل ہیں اور مقرر ہیں، بس جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، فمن تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ، اللہ سبحانہ و تعالی اسے بلند کرتا ہے اور اسے بلندی عطا کرتا ہے، اسے اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ، اور جو بندہ تکبر اور اپنی برتری کو دوسروں کے اوپر ثابت کرتا ہے، اللہ اس کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ بس آپ متواضع بن جائیں، آپ کو بلند کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پستی سے بچ سکیں تو پھر آپ تکبر چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے ان احبکم الی واقربکم منی یوم القیامت مجلسا احسنکم خلقا، فرمایا قیامت کے دن
تم میں سے میرے قریب ترین افراد اچھے اخلاق والے ہوں گے، وَأَشَدُّكُمْ تَوَاضُعًا، اور جو سب سے زیادہ متواضع ہوں گے، جو کسی کے اوپر تکبر کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے، وَإِنَّ أَبْعَدَكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَهُمُ الْمُسْتَكْبِرُونَ، اور جبکہ متکبر افراد جو ہوں گے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور ہوں گے۔ پیغمبر اکرم سے جو دور ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، جو پیغمبر کے زیادہ قریب ہوگا وہ اللہ کی رحمت کے اتنا زیادہ قریب ہوگا، اسے اتنی زیادہ پیغمبر اکرم کی اور ان کی اولاد اطہار کی شفاعت حاصل ہوگی۔ حضرت امیر کائنات کا بڑا ہی پیارا جملہ تواضع کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اجر یا کوئی اچھائی طلب کرنے کے لیے، ثواب کی خاطر یا بھلائی کی خاطر مالداروں کا غریبوں کے سامنے انکساری اور تواضع کرنا کتنا اچھا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی مالدار ہو اور وہ اللہ کی خاطر، اللہ سے اجر اور ثواب کے حصول کے لیے غریبوں کے سامنے انکساری کرے تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ غریبوں کا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے مالداروں سے بے نیاز ہو جانا یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ واقعی بہت ہی پیارا جملہ امام امیر المومنین جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھ کے یہ قیمتی کلمات اپنی زبانوں پہ دہرا رہے ہیں اور آپ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کیا پیارے کلمات ہیں۔ اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو واقعاً ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی جنت بن جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کوئی بندہ متواضع ہے، انکساری کرنے والا ہے، تواضع رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو کیسے آپ کو پتہ چلے؟ امام علیہ السلام نے بڑا ہی آسان سا نسخہ بیان کیا ہے۔ فرمایا من التواضع ان ترضع بالمجلس دون المجلس، فرمایا تواضع یہ ہے کہ تم محفل میں خاص جگہ بیٹھنے کے بجائے کسی جگہ بھی بیٹھنے پہ راضی ہو جاؤ۔ فرض کرو کہ ایک سیمینار ہو رہا ہے اور اس سیمینار میں اسٹیج کے اوپر مہمان خصوصی کچھ شخصیات کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور صدر محفل میں بھی کچھ لوگوں کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، آپ بھی ایک شخصیت ہیں، آپ صدر محفل میں آتے ہیں، آپ کو جہاں بھی جگہ ملتی ہے، جہاں ایک عام بندہ بیٹھ کے وہ سیمینار میں لوگوں کی اور خطباء کی گفتگو سن رہا ہے، اگر آپ اس بات کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں کہ جہاں عام لوگ بیٹھے ہیں وہاں آپ بھی بیٹھ کے وہ سیمینار سنیں اور اس میں شرکت کریں، تو یہ انسان کے تواضع کی علامت ہے۔ فرمایا وَأَن تُسَلِّمَ عَلَى مَن تَلْقَى، اور جس سے بھی تو ملاقات کر اسے سلام کر، یہ بھی تواضع کی علامت ہے۔ وَأَن تَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِن كُنْتَ مُحِقًّا، چاہے تو حق کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، جدل و جدال کو چھوڑ دے، بحث و مباحثے کو چھوڑ دے اور جھگڑا نہ کرو۔ وَلَا تُحِبَّ أَن تُحْمَدَ عَلَى التَّقْوَى، اور واقعاً یہی بڑی پیاری صفت ہے کہ اور تجھے پسند نہ ہو کہ تمہارے تقوی کی تعریف لوگوں کے سامنے کی جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر میری کوئی تعریف مجلس میں 4-5 بندے بیٹھے ہیں، کوئی میری تعریف کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ تو بہت متقی ہے، فلاں بندہ تو بہت زیادہ پڑھتا ہے، فلاں بندہ تو اس کے اندر یہ اوصاف ہیں، تو یہ اگر کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری تعریف ہو تو یہ صفت اچھی صفت نہیں ہے۔ لہٰذا متواضع انسان کی یہ صفت ہے، جو تواضع کرنے والا ہے اس کی یہ صفت ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی تقوی کی تعریفیں کی جائیں اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا جائے۔ ہاں اگر وہ کسی محفل میں موجود نہیں ہے اور اس کی عدم موجودگی میں آپ اس کے تقوی کو بیان کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں یہ خواہش کروں کہ کاش میری اس صفت کی لوگوں کے سامنے تعریف کی جائے اور دیگر لوگوں کو بھی پتہ چلے تو یہ تواضع نہیں ہے۔ آئیے ہم اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت سے تواضع کی چند مثالیں بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انسان کیسے متواضع بنتا ہے اور تواضع کیسے ہوتا ہے۔
سب سے پہلے سب سے بڑے متواضع ترین انسان رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منکسر مزاج شخصیت کی طرف آتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ کسی محفل میں تشریف لے جاتے جہاں چند لوگ بیٹھے ہوتے تو ادنا کم پست جگہ پہ بیٹھنے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے کہ میں تو رسول انسانیت ہوں اور 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے بلند میرا مرتبہ ہے اور میں خاتم الانبیاء ہوں، لہٰذا نہیں، اور جو بھی جگہ ملتی ہو وہاں پہ بیٹھنے کو کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہ کرتے۔ خود بکری کا دودھ دہتے تھے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے تھے، اپنی نعلین مبارک کی خود اصلاح کرتے تھے اور خود پیوند لگاتے تھے، اپنے کام بنفس نفیس خود کیا کرتے تھے، بازار سے اپنا سامان خود اٹھا کے اور خود خرید کے لاتے تھے، غربا کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے تھے اور مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، جس کو بھی ملتے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جس کے متعلق پیغمبر نے یہ تمنا کی ہے کہ موت تک میں یہ عادت ترک نہ کروں، اور وہ کیا ہے؟ بچوں کے اوپر سلام کرنا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بچے ہے اس کے اوپر سلام کیا کرنا ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تو بڑے بچوں کے اوپر بھی خود سلام کیا کرتے تھے، اپنے اصحاب سے مصافحہ کرنے میں سبقت فرماتے تھے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے درمیان میں کبھی بھی اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوں، اپنے اصحاب کے درمیان میں بھی کبھی یوں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ تواضع کے خلاف ہے اور یہ چیز ادب کے خلاف ہے۔ جو بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا اس کا احترام کرتے اور اس کے بیٹھنے کے لیے کپڑا بچھا کر اس پر تکیہ لگاتے تھے اور اس کا عزت و احترام کرتے تھے، اپنے اصحاب کو کنیت کے ساتھ پکارا کرتے تھے، مثلا ابو محمد، ابو جاسم، ابو باقر، ابو علی، اس قسم کے ناموں سے پکایا کرتے تھے، تکریم کے ساتھ ان کا نام لیا کرتے تھے، کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے، اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو درمیان میں نہیں بولتے تھے، جب اس کی بات مکمل ہو جاتی تو پھر اپنی بات شروع کرتے، اپنا وقت اصحاب کے درمیان برابر تقسیم کیا کرتے تھے واقعاً۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی دامت ظلہ کے اندر یہ چیز ہم نے بنفس نفیس خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ اگر ایک محفل میں چند لوگ بیٹھے ہیں تو سب کو برابر نظروں سے دیکھتے ہیں، 2-4 سیکنڈ اس کی طرف دیکھا، 2-4 سیکنڈ اس کی طرف دیکھا، یوں نہیں کہ اپنی نظریں فقط ایک ہی بندے کے اوپر محفل میں مرکوز کیے رکھیں تاکہ محفل میں موجود دیگر لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ آیت اللہ سیستانی یا اس شخصیت کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ مقام رکھتا ہے، نہیں، بلکہ اپنی نظروں یعنی اپنے دیکھنے میں بھی سب کو برابر دیکھا کرتے تھے۔ یہ صفت انبیاء ہے، یہ صفت خاتم الرسل ہے۔ سب سے زیادہ تبسم فرمایا کرتے تھے، ہنسنا، تبسم اختیار کرنا اور حشاش بشاش کھلے چہرے والا ہونا یہ انسان مومن کی علامت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان ایسے بیٹھے تھے کہ اگر کوئی اجنبی محفل میں آ جاتا، کوئی عام بندہ جو نہ جانتا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذات گرامی ہے، نہیں جانتا، وہ کوئی اجنبی بندہ محفل میں آ جاتا تو وہ رسول خدا کو نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان بیٹھے افراد میں سے پیغمبر اکرم کون ہے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک دن آپ سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ایسی جگہ تشریف رکھا کریں تاکہ اجنبی بندہ جو مدینہ کا نہیں ہے، جو مکہ کا نہیں ہے، جو باہر سے آ رہا ہے، تاکہ وہ پہچان سکے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کو اس میں پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو۔ پھر جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے آپ کے لیے یعنی پیغمبر اکرم کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنایا جس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ سفر پہ روانہ ہوئے، واقعاً بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اس کو
عبرت لینی چاہیے اس واقعے سے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ واقعی یہ اخلاق اہل بیت ہے، یہ اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اتنی بڑے مقام پہ فائز ہونے کے باوجود بھی کس انداز میں تواضع اور منکسر مزاج شخصیت تھی۔ رستے میں کھانے کا وقت ہو گیا، سفر پہ جا رہے ہیں، رستے میں کھانے کا وقت ہوا، رسول خدا نے حکم دیا کہ بکری کو ذبح کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ اے رسول خدا، بکری کو میں ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں پکاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھا جب کہ یہ کام تو ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، کہا کچھ میرے حصے میں بھی آنا چاہیے، کہا کہ میں لکڑیاں جمع کروں گا جس سے آگ جلائیں گے اور کھانا پکائیں گے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ضرورت نہیں ہے، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، آپ کو پکا پکا کھانا مل جائے گا، آپ زحمت نہ فرمائیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا مجھے علم ہے کہ تم اس کام کے لیے کافی ہو، اگر میں ایک جگہ بیٹھ بھی گیا تو تم بہترین کھانا پکا کے میری خدمت میں پیش کرو گے، لیکن میں تم میں سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی الگ ایک مرتبہ مل جائے اور میں ایک جگہ بیٹھ جاؤں اور تم سب میرے لیے کام کر دے، میں تم سے ممتاز نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی شخص اپنے اصحاب میں سے الگ اور ممتاز نظر آئے۔ بہت ہی پیاری صفت ہے۔ پس آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ جبکہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا غسل کرنے کے لیے کنویں پر تشریف لے گئے۔ رسول کے بہت ہی پیارے صحابی حذیفہ بن الیمان نے اپنے ہاتھ سے ایک کپڑا رسول خدا کے سامنے لٹکایا کہ کپڑے کے پیچھے آپ غسل کریں، اور جب تک رسول خدا غسل کرتے رہے حذیفہ بن الیمان کپڑا اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے کھڑے رہے۔ جب رسول خدا غسل فرما چکے تو حذیفہ بن الیمان نے یہ ارادہ کیا کہ اب وہ غسل کریں، تو رسول خدا نے کہا کہ اب تیرا کپڑا میں پکڑوں گا کہ تو غسل کرے، تو اس نے کہا کہ یہ ضرورت نہیں ہے، لیکن کہا نہیں، جب بھی دو بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے اوپر زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ زرار بن زمرہ الضبائی جو امیر المومنین کے اصحاب میں سے ہے، وہ امیر المومنین کی چونکہ بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو یہ حق بنتا ہے کہ ان کے تواضع کو بھی بیان کیا جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین ہماری طرح رہتے تھے، ایک عام بندے کی طرح رہتے تھے، جب ہم ان کے پاس ہوتے تو وہ ہمارے قریب ہو جاتے تھے، جب ان سے کوئی سوال کرتے تھے تو آپ جواب فرمایا کرتے تھے، جواب عطا کرتے تھے، جواب دیتے، اور اگر ہم انہیں دعوت دیتے تو ہمارے گھر تشریف لے آتے تھے۔ وہ ہم سے اس قدر قریب تھے کہ ہم ان سے ڈرے بغیر کلام کرتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تھے تو آپ کے دندان مبارک منظم چمکدار موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے، دینداروں کی تعظیم کیا کرتے تھے، مساکین کے قریب جاتے تھے، طاقتور اپنے باطل پر آپ سے کوئی طمع نہیں رکھتا تھا، کوئی لالچ نہیں تھی اسے، اور کمزور آپ کے عدل سے مایوس نہ ہوتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک مرتبہ سوار ہو کر اپنے اصحاب کی طرف گئے، وہ لوگ آپ کی سواری کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے جو تم میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو اور میرے پیچھے چل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے مومنوں کے امیر، ہم آپ کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ سن کر ان سے فرمایا چلے جاؤ، کیونکہ سوار کے ساتھ کسی کا پیدل چلنا سوار کے لیے فساد اور چلنے والے کے لیے باعث ذلت ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت سے کہ وہ کس طرح معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ان جیسا ہو کے رہا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔